الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 23واں سپارہ ہے، اس میں سورہ یاسین چل رہی ہے، آیت نمبر 51 ہے 51، جہاں سے ہمارا آج کا سبق ہوگا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہمارے اس سے پچھلی آیات تھیں، اس میں پہلے نفخے کا ذکر ہوا تھا، یعنی جب اللہ پاک فرماتا ہے ما ینظرون الا صیحۃ، انہیں تو صرف واحدۃ، صرف ایک چیخ کا انتظار ہے، تاخذوہم، جو کہ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ ابھی جھگڑ ہی رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اس وقت نہ تو انہیں یہ مہلت ملے گی کہ وصیت کر سکیں اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ یہ پہلا نفخہ ہے جس کے پھونکنے پر سور پھونک دیا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے۔ اب یہاں جو اگلی آیت مبارکہ ہے، اس میں دوسرے نفخے کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور کے پھونکتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف ینسلون، تیز تیز چلنے لگیں گے۔ ایک اور آیت میں ہی اللہ فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن یہ اپنے قبروں سے نکل کر اتنی تیزی سے چلیں گے جیسے وہ کسی نشان کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے کہ چونکہ یہ کافر دنیا میں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ انکار ہی کرتے تھے، یعنی وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کیے جائیں گے، تو اس لیے اس دوسرے نفخے کا ذکر آیا کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ اب اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ آپ کیا کہیں کہ علماء بھی ہیں جو جن کی تفسیر آپ سنیں تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر قبر میں عذاب ہو تو پھر وہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا، یعنی ہم سو رہے تھے، ہمیں جگایا کس نے۔ تو وہ اس آیت مبارکہ سے عذاب قبر کے نہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں، اور زندگیاں بس یہی ہیں، ایک یہ زندگی ہے اور ایک وہ جو قیامت میں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ سے مجھ سے اصل میں یہ سوال ابھی یاسمین نے لاہور سے پوچھا تھا، اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس کا آنسر کہیں دے دوں، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں ضرور ایسا کروں گی۔ لکلی ایسا ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے سبق میں آ گئی ہے، تو اس کا جواب اب یہی موجود آپ کو میں حوالے دے دیتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کی زندگی کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو صرف یہ کہتے ہیں نا قرآن سے لاؤ، قرآن سے لاؤ، حالانکہ ہم تو دن رات صبح و شام بچپن سے جوانی تک بڑھاپے تک یہ حدیثیں سنتے چلے آئے ہیں کہ جو ہی میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو نکیرین آ جاتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث، یہ جو سوالوں جوابوں والی حدیث ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف میں 7 مختلف چیپٹرز میں مختلف طرق سے، یعنی ایک مرتبہ اس حدیث سے ایک بات کو ثابت کیا ہے، دوسری جگہ پر دوسری بات کے حوالے کے لیے لائے، تیسری جگہ پر تیسری بات کے حوالے کے لیے لے کر آئے، تو 7 مرتبہ امام بخاری نے بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، جس میں مرنے کے بعد مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر قبر کی زندگی کو نہ مانا جائے تو یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی تمام معلومات تو پھر فیل ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی کو کسی نے دیکھا کہ وہ قبر کے کنارے پر بیٹھ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ میت کو دیکھ کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو جس کے لیے یہ آسان ہوئی اس کے لیے آگے کے راستے آسان ہوئے، اور جس کے لیے یہ مشکل ہوئی اس کے لیے آگے کے راستے مشکل ہوئے۔ تو آسانیاں اور مشکلیں پھر زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں نا، مرے ہوئے بندے کو تو نہ کوئی آسانی ہے نہ کوئی مشکل ہے۔ پھر اب قرآن سے اس کا حوالہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سورہ مومن ہے، سورۃ المومنون میں آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اور یہ فرعونیوں کے متعلق ہے، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں، آیت کا نمبر دے رہی ہوں 45 اور 46، اس کو وہاں سے چیک کر لیجئے گا کہ آل فرعون بدترین عذاب کے گھیرے میں ہیں، اور صبح اور شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ کے الفاظ کے مطابق صبح و شام آگ پر بھونے جاتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو انہیں اس سے زیادہ شدید عذاب دیا جائے گا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر کی زندگی کا انکار کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ آگ کے گھیرے میں کہاں پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام آگ پر کہاں بھونا جاتا ہے۔ حدیث ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یقیناً اب ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو صبح و شام ان کے اس گڑھوں کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر اس سے زیادہ شدید عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ اس قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے متعلق فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اب زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے، اگر کوئی قبر کی زندگی کا انکار کرے تو فرعونیوں کی صورت میں قبر کی زندگی کی سختیاں ہیں، اور شہداء کی زندگی اور رزق کی اطلاع کی صورت میں قبر کی زندگی کی آسانیاں ہیں۔ اور یہ آیات مبارکہ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کوٹ کی جو نہیں مانتے اس بات کو کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہائے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، کہتے ہیں قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہمارے سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھایا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ اب اس کی تفسیر میں یہ جو میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں تو میں چیک تو اور بھی کرتی ہوں، لیکن آپ کو دیکھتی پھر اس کو میں تفسیر ابن کثیر سے ہوں، اور میں ابھی آپ کو تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 23 سورہ یاسین ہے، صفحہ نمبر 12 ہے، یہ پارہ نمبر 23ویں کا۔ اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو یہاں سے چیک کر لیں۔ ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں کہ یہ اس سے یعنی اس آیت مبارکہ سے قبر کے عذاب کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس ہول اور شدت کو، جس تکلیف اور مصیبت کو یہ لوگ اب دیکھیں گے یعنی قیامت والے دن دیکھیں گے، اس کی نسبت تو قبر کے عذاب بے حد خفیف ہی تھے۔ گویا وہ دیکھیں نا، دھوپ میں چلنا آگ پر چلنے سے بہرحال بہتر ہوتا ہے، اگرچہ سخت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دھوپ میں چل رہا ہو اور پھر اسے آگ پہ چلایا جائے تو آگ پہ چلنے کی نسبت اس کو دھوپ پر چلنا آرام دہ ہی لگے گا۔ تو قبر کے عذاب جتنے بھی سننے میں سخت ہیں یہ جھیلنے والوں پر، اس سے زیادہ شدید عذاب روز قیامت ان کا انتظار کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت میں فرماتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اس سے زیادہ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو جس وقت، اور کچھ بزرگوں کے مطابق یہ ہے کہ سور پھونکنے سے پہلے ذرا دیر فی الواقعہ ان کو نیند آ ہی جائے گی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پہلے سور اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان میں یہ سوئیں گے تو اب اٹھ کے یہ کہیں گے، اور جب اٹھیں گے تو پھر کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر کی زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ قبر کی زندگی میں ان کو قیامت کے عذاب کی نسبت اتنی آسانی ہوگی کہ وہ محسوس کریں گے کہ گویا وہ اس سے پہلے تو آرام سے سو ہی رہے تھے۔ یہ ایک روایت بھی اسی طرح ہے کہ اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی کسی دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا جائے تو اس کو ایسی راحت محسوس ہوگی کہ وہ سو جائے گا۔ یعنی جہنم کی تپش اور تندور کی تپش کا یہ فرق ہے۔ تو آپ اسی پہ کنسیڈر کر لیں کہ قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ قیامت کے عذاب کی نسبت پھر بھی اتنا ہلکا ہے کہ جب یہ قبروں سے نکل کر قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو پھر افسوس کریں گے کہ ہم وہیں آرام میں تھے۔ اور جب یہ قیامت کا دن آ جائے گا اور جب یہ دیکھیں گے اس حال کو تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں وہاں سے اٹھایا کس نے۔ ایماندار لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہاں ہاں یہی تو ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ تو دیا تھا، اور اللہ کے سچے رسول یہی تو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ تفاسیر کے مطابق کہ یہ جواب فرشتے دیں گے۔ اب یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے فیصلے فرمائے گا، اور کہا جائے گا وَإِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً، اور یہ نہیں ہے مگر ایک تند آواز، واحدتاً ایک ہے، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو سارے کے سامنے، سارے ہمارے سامنے بالکل حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ساری مخلوق پھیلا دی ہے تمام جہانوں میں، نہ معلوم کہاں کہاں حضرت انسان بستا ہے، اور اللہ جس کو جہاں
پہنچا رہا ہے وہاں اس کو کھلا بھی رہا ہے، پال بھی رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے۔ تو اب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق جب قیامت کا دن آئے گا تو صرف ایک آواز ہی ہوگی اور ساری کی ساری مخلوق ہمارے سامنے موجود ہو جائے گی، اور یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ ایک اور آیت میں اسی سے مثل بات فرمائی کہ امر قیامت تو مثل آنکھ جھپکانے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کو جواب دو گے، اور یہ وہ دن ہوگا فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، بلکہ تم کو صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کام تم کرتے تھے، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال ہی کا صلہ ملے گا، نیک اعمال کا صلہ نیک ثواب کی شکل میں، نیکیوں کا صلہ آسانیوں کی شکل میں، اور بد اعمال کا صلہ عذاب کی شکل میں، اور برائیوں کا صلہ مشکلوں کی شکل میں۔ جب وہ دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، ان اصحاب الجنت فی الجنت الیوم فی شغل فاکہون، تو اس دن ان اصحاب الجنت، اس دن جنتی لوگ، الیوم اس دن، فی شغل مشغلوں میں ہوں گے، فاکہون حشاش بشاش ہوں گے۔ جب قیامت کا دن گزر جائے گا، لوگ پل صراط سے گزر کر جنت کے دروازے کے کھلنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ صبح ان کی زندگی کی خوبصورت ترین صبح ہوگی، جب وہ ساری ہولناک منزلوں، ساری مشکلوں، تنگیوں، تکلیفوں، پریشانیوں، ذلتوں اور عذابوں سے نکل کر بصد آرام و بہزار تعظیم جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب ان کی نہ توجہ جائے گی نہ خیال جائے گا، نہ یہ جہنم سے اور جہنم والوں سے بالکل بے فکر ہوں گے، اپنی لذتوں اور مزیداریوں میں اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے، خوبصورت کنواری حوریں انہیں ملی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کے راگ راگنیاں، خوش آوازیاں، دل فریبیاں ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں بھی شامل ہوں گی، جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں با آرام تختوں پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ جس شے کو جی چاہے گا وہ شاخ ان کے اوپر جھک آئے گی، جس طرح کا ذائقہ ان کے ذہن میں موجود ہوگا اس ذائقے کا پھل ان کے ہاتھ سے نہایت قریب ہوگا۔ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسے بیٹھ کے توڑ لیں گے، اور اگر وہ لیٹے ہوئے ہوں گے تو اس کو لیٹے ہوئے بھی توڑ سکیں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کے سوا بھی جس چیز کو ان کی خواہش چاہے گی وہ پوری ہو جائے گی، لباس میں، زیورات میں، آنکھوں کے آگے چلنے والے مناظر میں، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ابدی زندگی کی پہلی صبح جس کی لذتوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے ان ذائقوں کو چکھا، اور نہ ہی کسی دل پر وہ نعمتیں، وہ خوبصورتیاں کسی دل پر ظاہر ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون جنت میں جانے والا اور اس کی تیاریاں ظاہر کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہرا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اور اس کی نہریں بھری ہوئی اور رواں ہیں، اس کے پھل ذائقے دار اور پکے ہوئے ہیں اور بکثرت ہیں، اور اس میں خوبصورت اور نوجوان ساتھی ہیں جن کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اور اس کی نعمتوں کا حسن یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رنگت پر جیسی ملیں گی ویسی رہیں گی، نہ پرانی ہوں گی، نہ بوسیدہ ہوں گی، نہ انہیں پھینکنے کو جی چاہے گا، نہ ان سے ہٹنے کو جی چاہے گا،
یہ نعمتیں ابدی ہوں گی، لازوال ہوں گی۔ وہ جنت سلامتی کا گھر ہے، وہ سبزے اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی یہ منظر کشی فرما رہے تھے تو جتنے صحابہ تھے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کی تیاریاں کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہو، تو انہوں نے انشاءاللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے میں ہم گنہگاروں اور گندوں پر بھی اپنا فضل فرمائے اور ہمارے دلوں سے میل دور فرمائے اور ہم کو ہمارے نفس کی چاہتوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی رستوں کا مسافر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے۔ اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور اس کے سوا بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کے خاص طور پر یہی معنی ہیں کہ جنتی اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ جنتیوں کو دیکھے گا، اور وہ جب وہ اللہ کو دیکھیں گے مدینے والوں اللہ سے دعا کرنا کاش یہ پل اور یہ گھڑیاں، یہ نعمتیں، یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور جنت میں جس گھڑی میں پروردگار عالم کا نور چمکے، اللہ تعالیٰ ہم گندوں اور گناہ گاروں کو اس نعمت کے دیکھنے سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس نعمت کبیر و اعلیٰ و عظمیٰ کے لیے تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن جنتی جب اللہ کا نور چمکے گا اور وہ اللہ کو دیکھیں گے، اور صحابہ بڑے اس بات پہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کو بھلا کیسے دیکھیں گے؟ ہم سب دیکھیں گے، ایک وقت میں سب اللہ کو دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان پر چاند چمکتا ہے تو تم سب اس کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہو، ایسے ہی جب جنت میں اللہ کا نور چمکے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو تم سب ایسے ہی اللہ کو دیکھو گے، اور جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھ رکھا ہے ان کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پیاری آنکھوں کا صدقہ اس گھڑی میں ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں، اور اپنے پیاروں کی مبارک آنکھوں کی بھیک کا صدقہ یہ پل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ تو جنتی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور کسی چیز کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے اور اللہ پاک کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا اور نور اور برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں اور جہنمیوں سے فارغ ہوگا تو وہ بادلوں کے سائے میں جنتیوں کی طرف متوجہ ہوگا اور جنتیوں کو اللہ کریم سلام فرمائیں گے
اور جنتی سلام کا جواب دیں گے۔ اور امام قرظی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت فرمائیں گے مجھ سے جو مانگو گے، جو چاہے مجھ سے مانگو، تو یہ کہیں گے پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا کہیں؟ وہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ یہ کہیں گے کہ بس ہمیں تو صرف تیری رضامندی مطلوب ہے۔ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوا ہوں، تبھی تو تمہیں یہاں بھیجا ہے، اسی لیے تو تم میرے مہمان خانے میں آئے ہو اور میری جنت میں داخل ہوئے ہو، رضا کے بعد ہی تو داخل ہوئے ہو۔ کہیں گے پھر ہم تجھ سے کیا مانگے؟ تو نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر تو حکم کر دے تو ہم میں سے ایک شخص بھی کل انسانوں اور جنوں کی دعوت کرے، انہیں پیٹ بھر کے کھلائے پلائے پہنائے اڑائے، بلکہ ساری ضروریات کو پورا کر دے، پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ فرمائے گا ابھی میرے پاس اور زیادتی ہے، تو فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئے نئے تحفے لے کر آئیں گے۔ امام ابن جریر اس روایت کو بہت سی سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش بختوں میں شامل ہوں۔ اپنے پیاروں کا صدقہ اللہ تعالیٰ وہ پل، وہ گھڑیاں، وہ دیندار، وہ سعادتیں، وہ سلام اپنے اچھوں کے صدقے میں ہم بروں اور گندوں کو بھی نصیب فرمائے، اور بار الہ پیاروں کے صدقے میں ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جائے، اور ہمیں دین اور دنیا کی آسانیاں سب طرح سے نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔